مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورۃ لہب مکی ہے اور 5 آیتیں، نزول میں 6 ہیں اور ترتیب میں 111 ہے۔ آپ کا ایک بدخواہ اور دشمن تھا ابو لہب، لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ رشتے میں چچا تھا۔ علم اور دانش اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ مکے کا ایک مشہور مالدار آدمی تھا، عبد العزا نام تھا اس کا، لیکن خوبصورت بہت تھا، تو عرب آگ کے شعلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے، اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ حضرت نے ابتدائی وحی میں جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، سورۃ شعراء کی آیت، تو آپ نے کوئی صفحہ پر اہل مکہ کو دعوت دی، ایک ایک قبیلے کو پکار کر۔ سب لوگ آئے اور جو نہیں آ سکتے تھے اپنے نمائندے کو بھیجا۔ ابو لہب بھی آیا، آپ نے مقرر کی طرح ہاتھ ہلا کے کہا تھا، یا بنی فہر، یا بنی عدنان، یا قریش، جیسے مقرر کا طریقہ ہے کہ ہاتھ ہلاتا ہے۔ آپ زبردست مقرر ہیں، تمام صفات اللہ نے کمال کی عطا فرمائی۔ جب آپ نے ان لوگوں کو کہا، جب سب جمع ہو گئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مان لو تب کامیاب ہوں گے، تو ابو لہب بڑا خفا ہوا اور اس نے کہا تبت یدک لہذا جمعتنا سائر اليوم، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، ہاتھ لا کے ہمیں اس لیے بلا رہے تھے، اور بہت برا بلا کہا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے آپ کی طرف سے دفاع فرمائی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہو ہی جائے گا، غرق ہو گیا۔ بدر میں شریک نہیں ہوا، لیکن گھر میں اس پر ناسور نکلا اور ایسا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، نیچے گر گئے، لاش سڑ گئی تھی تو پھر بنگیوں سے پکوائی گئی۔ سورت کے اندر بشارت ہے کہ اہل دین کا دفاع اللہ کرے گا، اور سورت کے اندر تبشیر ہے کہ عقیدے پر مستقیم عالم اور موحد اللہ رب العالمین اپنی طاقت اور توانائی سے اس کے دشمنوں کو تس نس کرے گا۔ اور سورت کے اندر اخبار ہے کہ دشمنوں کے ساتھ دشمنی کی توجہ نہ دے، آپ دینی کام پر توجہ دے، دشمن کو اللہ خود سزا دے گا۔ جانان دے بد کڑا زب حکم، خدے بد بد و سزا خپلا ورکوی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ تباہ ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں آیا اس کو مال کام اور جو اس نے کمایا وہ۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جا گرے گا آگ شعلوں والی میں۔ مختصر المعانی میں ہے کہ لوگوں نے اس کو ابو لہب کہا تو اللہ نے کہا ذات لہب، یہی شعلے اس کو جلا دے گا۔ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو گٹے لکڑیوں کے اٹھا کے لا رہی تھی حضرت کے راستے میں ڈالنے کے لیے۔ ام جمیل نام تو، ام جمیل بڑی شیطان تھی، حضرت کے راستوں میں کانٹے پھینکتی تھی۔ اس کی بیوی بھی جائے گی۔ فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، رسی پسے گی، من مسد، کھجور کی بٹی ہوئی، کھجور کی چالیوں کی بٹی ہوئی رسی، اور اس نے گٹا سر پہ رکھا تھا اور ایک پتھر پہ رکھا آرام کرنے، وہ گٹا پیچھے چلا گیا اور گلا دب گیا، اتنا دب گیا کہ مردار ہو کے گئی۔ دین والوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کے آل و اولاد بھی نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔